صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت غوث پاک کی روشنی میں اپنے احوال، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بھی ہم ریویو کرتے چلے جائیں گے کہ ہم عاشق غوث پاک کہلاتے ہیں، کہ ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، اولیاء کرام سے محبت ہے، تو اولیاء کرام کی سیرت یہ ہمارے معاملات کے اندر کتنا میٹر کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور کرتے چلے جائیں گے، جہاں جہاں کمی آئے گی اس کمی کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عبادت و ریاضت غوث اعظم۔ غوث پاک کی عبادت اور آپ کی ریاضت اور آپ کے معاملات کیا ہوا کرتے تھے، انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی اس پر مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ سلسلے کی ابتدا کریں گے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات بینات سے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے کے لیے تلاوت قرآن پاک پڑھوں گا۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین و حاضرین بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے کے لیے تلاوت قرآن پاک کو سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ. ہمارے قاری صاحب نے بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی پیارے اور بہت ہی آسن انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سنائی ہے. جامعہ المدینہ سے عالم کورس بھی کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ قرات قرآن بھی جو ہے وہ جاننے والے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بھی ایک بہار ہے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. انشاءاللہ عز و جل اب ہم سنیں گے ذکر مصطفیٰ. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل دو ثنا خان موجود ہیں. ہمارے انتہائی محترم قبلہ اسد طاری المدنی ہمارے امام صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے مرکز الاولیاء سے آئے ہوئے اسنائی بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، مل جل کر سلسلہ جو ہے وہ چلاتے رہیں گے اور میں تو شامل ہوتا ہی رہوں گا. آپ نہیں بھی کریں گے تو میں پھر بھی ہو جاتا ہوں. ہمارا تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام بہت پیارا، حرز جا ذکر شفاعت، واہ سبحان اللہ. نار سے بچنے کی صورت کیجیے. انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حرز جا ذکر شفاعت کیجیے، حرز جا ذکر شفاعت کیجیے، حرز
شفاعت کیجئے شفاعت کیجئے حرز جا ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ہاں کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے اور ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے ہاں کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے ہاں کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا مفلسو سامان دولت کیجئے ہاں کیجئے مفلسو سامان دولت کیجئے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گے انشاءاللہ تو جہاں میں اپنا بیڑا پار گئے تو نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا مفلسو سامان دولت کیجئے مفلسو سامان دولت کیجئے ہاں کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے در بدر
کب تک پھرے خستہ خراب آقا در بدر کب تک پھرے خستہ خراب در بدر کب تک پھرے خستہ خراب طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے آقا طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے دور رہ کر نہ ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ میں مرنا چاہتا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں پتن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ در بدر کب تک پھرے خستہ خراب در بدر کب تک پھرے خستہ خراب طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے اس سے کہیے کیا 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 ہو گیا خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے چارائے زہر مصیبت کیجئے آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان ہم کرے جرم آپ رحمت کیجئے ارے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ہاں کیجئے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ہاں کیجئے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شفاعت کا ذکر کرتے رہیں گے، امید رکھیں گے تو بیڑا پار ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ
تیرا بندہ ہو کر اللہ تعالی ہم سب کو قیامت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ دارالفتاح سنت سے ہمارے مفتی صاحب قبلہ محمد کفیل اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، شرعی رہنمائی فرمائیں گے۔ مرحبا سگیری، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے جو ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے وقت کی پابندی۔ الحمدللہ مجھے جو وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا الحمدللہ اسی پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک حضور آپ کو سلامت رکھے۔ ابتدا کرتے ہیں ناظرین کی کال سے ہی، یا میں کچھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جیسے موضوع ہم نے رکھا ہے غوث پاک کی عبادت اور ریاضت، عبادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ایک انسان کی، مسلمان کی زندگی میں عبادت جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے اور کیا انداز ہونا چاہیے، کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں، پھر انشاءاللہ ہم کالز کو شامل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور ایک عبادت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بزرگان دین کے جب واقعات سنتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا مراتب جو ہے وہ طے کیے، سبحان اللہ، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے کی کوشش کی، وہی نماز انہوں نے بھی پڑھی، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ عبادت اور عادت کے اندر فرق جو ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی کے اندر اگر وہ نماز بھی ہے یا کچھ اور سنتیں ہیں جو کہ ہم اپنے میل جول کے اندر اختیار کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں اختیار کرتے ہیں، تو وہ ایک عادت کے طور پر ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ اس میں جو عبادت کا عنصر، جس میں اصل اخلاص، رضائے الہی، اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ جبکہ بزرگان دین رحمہم اللہ کی عبادت کی طرف جب ہم نظر کریں تو جہاں ان کو یہ لگتا کہ میری اس عبادت کا مقصود رضا الہی کے علاوہ کچھ اور بظاہر نظر آ رہا ہے، حقیقتاً نہیں، بظاہر انہیں لگتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریاکاری میں آئے، یا شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈال دے کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہے یہ رب کے لیے نہیں فلاں کے لیے کر رہا ہے، تو وہ اپنی اس عبادت سے اس وقت رک جاتے، اور اس کے بعد جب اخلاص قلب حاضر ہوتا تو پھر وہ عبادت کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے مثال لے لیں کہ عام کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکرانا مسلمان کو دیکھ کر، یہ ساری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنن مبارکہ میں سے بہت خوبصورت ترین سنتیں ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے افراد جو اپنی ڈیوٹیز پر جا رہے ہیں یا ان کی جو ہے وہ جابز کا حصہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ افراد سے ان کا میل جول ہے، ان کا یہ ملنا سامنے والے کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنے کے لیے ہوتا ہے یا اپنے کاروباری ٹرمز کے اعتبار سے ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یوں ملے، صحیح، تو وہ یہ ملتے ہیں اور اس سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ دنیاوی فائدے سے خالی۔ حضور کی سنتیں اور حضور کا جو پورا مکمل اسوہ حسنہ اور آپ کی زندگی ہے، نہ صرف اس پر عمل کرنے سے ہمیں دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اخروی حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب یہی کام جو ہم کرتے ہیں اس میں مقصود دنیاوی فوائد تو ہوتے ہیں، لیکن سنت معلوم ہی نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو اس وقت اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، تو اس طرح وہ ایک جو سنت ہے اور اس پر عمل کر کے ہم عبادت کا ثواب پا سکتے ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرنے کے حوالے سے اپنا ذہن جو ہے وہ تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ایک جو ہے بس ایک روٹین وائز نماز بھی پڑھی تو نماز پڑھ کر آ گئے، ورنہ یہی نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے پوری رات جو ہے وہ آپ عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے، تو آپ کا جو یہ عمل تھا وہ خالص اخلاص کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہے نا، بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے 40 کمروں میں بھی بند ہو کر عمل کرو گے تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا عوام میں تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر جو ہے وہ بندہ لوگوں کے سامنے عمل کرے تو ریاکاری کے لیے کرے تو اگرچہ کتنے اخلاص ظاہر کر کے کرے،
وہ وقعت اور محبت لوگوں کے دلوں میں رب کی جانب سے اس کے لیے نہیں ڈالی جاتی. وجہ فرما رہے ہیں. مرحبا. مدنی پھول اگر اس کا خلاصہ کریں حضور تو کیا یہ بن جائے گا کہ ان کی عبادت میں اخلاص تھا، تو ہمیں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اخلاص کو اپنانا ہے. جزاک اللہ. آپ کی کالز ہیں، آئیے چلتے ہیں کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شاہ رخ رضا اتاری مفتی صاحب کی بھی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اپنا گمان ہو کہ یہاں قبرستان ہے تو اس ایسے رستے پر چلنا، اور وہ رستہ ہو عام رستہ، تو ایسے رستے پر چلنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی حضور. سوال جیسے انہوں نے کیا کہ قبرستان ہونے کا گمان ہے تو اس رستے پر چلنا، تو دیکھیں گمان کیوں کر ہے، یعنی کسی ایک شخص کے ہی گمان، تو اس طرح کے گمان کے اوپر تو دار و مدار نہیں ہے. ہاں واقعی یہ بات خود معلوم ہو کہ اس نے اپنی نظروں کے سامنے اس جگہ پر قبریں دیکھی تھیں اور بعد میں وہاں پر رستہ بنا دیا گیا، یا یہ کہ جو پرانے بزرگ اس علاقے کے رہنے والے جاننے والے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس علاقے میں اس جگہ تک قبرستان تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ یہ قبرستان سمٹ کے پیچھے ہو گیا اور قبروں کے اوپر رستہ بنا دیا گیا. تو اب اگر اس طرح معلوم ہے تو اب جو ہے وہ قبرستان کا نئے رستے کے اوپر چلنے کو علماء نے حرام قرار دیا کہ جہاں پر قبریں موجود تھیں بعد میں اس پر رستہ بنا دیا گیا تو اس پر چلنا حرام ہے. کیونکہ جو میت ہے، مسلمان میت کا کیا احترام ہے کہ زندگی کے اندر بھی مسلمان کا احترام ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا جو لاشا ہے، اس کی جو میت ہے، اس کو بھی احترام دیا گیا اسلام نے کہ اس کے اوپر چلنا، اس کے اوپر ٹیک لگانا، اس کی قبر پر بیٹھ کر ٹیک لگانا، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. اور حدیث میں فرمایا کہ جس طریقے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کوئی زندہ اس طرح لیٹا ہوا ہو اور آپ اس کے اوپر سے چل کر گزریں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اسے تکلیف ہوگی. تو یوں ہی مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بچنا لازم ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کالز ہیں، آئیے ان کو شامل کی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بندوق سے مارا ہوا پرندہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، انہوں نے کہا تھا کہ بندوق سے مارا ہوا جانور حلال ہے یا حلال نہیں ہے. پھر کیا جیسے سوال کیا میں نے ویسے ہی اب آپ بتائیں کہ حلال ہے یا کیا ہے. انہوں نے تو حلال ہی بولا جی، اب دوسری فرما دیں اس کی. حلال نہیں ہوتا، اصل میں حلال ہوتا ہے لفظ کہ یہ جانور جو ہے وہ حلال ہے. عموماً ہمارے یہاں حلال کے حلال کر دیں اس کو، ذبح کرنے کو بھی حلال کرنا کہتے ہیں. دیکھیں بندوق سے مارا ہوا جانور جو ہے وہ بندوق جو ہے وہ کاٹتی نہیں ہے. صحیح. وہ چیز جو کہ رگوں کو کاٹ دے تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ جانور کو حلال کر دیتی ہے. اور جو بندوق کاٹتی نہیں ہے بلکہ پھاڑتی ہوئی جو ہے وہ اس کی گولی جو ہے وہ جاتی ہے جسم کے اندر، تو اس سے جانور حلال نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کے وجہ سے جانور مر گیا تو حرام ہو گیا. ہاں مارا اسے اور زخمی ہو کے گر گیا جی، اب اس کے مرنے سے پہلے اس کے پاس پہنچ کر اگر اسے جو ہے وہ ہاتھ سے ذبح کر دیا تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سوال ہیں حضور میسیجز والے، ان کو بھی لے لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں انسٹالمنٹ پر بائک لینا جائز ہے؟ انسٹالمنٹ پر بائک لینا تو دیکھیں جائز ہے، کیونکہ قسطوں کے اوپر خریداری فی نفسی ہی جائز ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کیش کے اوپر خریدی جائے 5,000 کی ہے اور آپ قسطوں پہ خرید رہے ہیں تو وہ 7,000 یا 10,000 کی. لیکن عموماً ہمارے ہاں جو قسطوں کی خریداری کے اندر ناجائز شرطیں موجود ہوتی ہیں ان سے بچنا لازم ہے. اگر ان کے بغیر یہ خریداری نہ ہو سکے تو پھر خریداری بھی جائز نہیں ہوگی. وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ گاڑی وغیرہ میں انشورنس شرط ہوتی ہے اور انشورنس حرام ہے. اسی طرح یوں ہوتا ہے کہ اگر قسط لیٹ کی تو آپ کے اوپر پینلٹی چارج کی جائے گی، جرمانہ لگایا جائے گا. مالی جرمانہ بھی اسلام میں حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے قیمت نہیں دی تو ہم آپ کی گاڑی واپس ضبط کر لیں گے. تو اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو ان ناجائز شرطوں سے، اور دیگر بھی ناجائز شرطیں ہو سکتی ہیں، مختلف کام کرنے والے مختلف شرائط لگاتے ہوں، لیکن عمومی طور پر جو ہوتی ہیں وہ بڑی یہ 3-4 شرطیں ہوتی ہیں. تو ان سے بچنا لازم ہے. اگر کوئی واقعی دیندار ہے ان تمام شرطوں سے بچتے ہوئے اور جائز طریقے سے جو ہے معاہدہ کرے اور اولاً ہی اس چیز کی قیمت ہی وہی طے کرے جتنے میں قسطوں میں بیچنا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ حضور. مزید کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو کانچ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کانچ میں اگر اپنی شکل دکھتی ہے ہلکی ہلکی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس سوال کی رہنمائی فرمائیں۔ جی سر یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو لوگ ٹوپی موڑ کے پہنتے ہو کر، یہ پٹھانی ٹوپی ہوتی ہے موڑ کے، اور سویٹر اور جرسی بھی نیچے سے موڑی ہوتی ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. شیشے کے سامنے نماز پڑھنا، یہ مسجد کا ہو یا گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے الماری ہے اور اس کا الماری کا شیشہ موجود ہے، تو دیکھیں شیشے کے سامنے نماز پڑھنا تو جائز ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ جب اس میں نمازی کو اپنی ہی شکل نظر آتی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جو خشوع و خضوع قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چاہیے، اس میں خلل واقع ہوتا ہے، اپنے جلووں میں گم ہو جاتا ہے. ہاں، تو اس طرح کوئی بھی ایسا عمل جو کہ انسان کو خشوع خضوع قلب سے جو ہے وہ دور کرے، اس کو جو ہے اس سے بچنا جو ہے وہ چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ شیشے کے سامنے نماز ادا نہ کریں. اگر مسجد کے اندر بھی یہی صورتحال ہے تو اس میں جو ہے وہ اگر اس شخص کو، کیونکہ مسجد میں جو شیشے ہوتے ہیں تو وہ مرر آئینہ تو ہوتے نہیں ہیں، صحیح. وہ شیشے ہوتے ہیں لیکن اس میں نظر بھی آتی ہے، اندھیرا ہو پیچھے تو جو ہے وہ صورت نظر آتی ہے، تو ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے نا چھوٹے شیشے. ہاں وہ چھوٹی چھوٹی شیشے بھی، تو وہ ڈیکوریشن کا تو حکم ویسے بھی یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی ڈیکوریشن نمازی کی جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. عموماً بعض مساجد کے اندر محراب میں نیچے تک بالکل کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے نمازی جو کہ سامنے ہوتے ہیں امام کے پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان شیشوں کے اندر یا کوئی اس طرح کی لائٹنگ لگا دی جاتی ہے. تو نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے حد نگاہ تک جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ نہ لگائی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز میں خشوع و خضوع کے اندر خلل واقع ہو، تو اس سے بچنا ضروری ہے. باقی اگر اس میں یہ ہے کہ مسجد کے دروازوں کے اندر اس طریقے سے شکل نظر آ رہی ہے اور اس شخص کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس وجہ سے خشوع و خضوع میں اس کے فرق آ رہا ہے، تو یہ کسی اور جگہ جو ہے وہ جا کر نماز ادا کر لیں. یوں ہی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی اور جگہ نہیں ہے، جیسے اب جماعت کا ہی مسئلہ ہے، اب سامنے کھڑکیاں ہیں تو اب یہ کہاں جائے، سب چھوڑ کے کونے میں تو جا کے کھڑا ہونے سے رہا، تو ایسی صورت کے اندر یہ اپنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے نماز میں قرات کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الناس پڑھ لی تو اب اگلی 3 رکعتوں میں کیا قرات کرنے کا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے سورۃ الناس پڑھ لی تو اب کیا کریں؟ چونکہ الٹا قرآن پڑھنا منع ہے، قرآن الٹا نہیں پڑھا جا سکتا کہ سورہ ناس کے بعد سورہ فلق پڑھیں اور پھر اس کے بعد آگے پڑھیں. تو اب اس اعتبار سے سوال ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس ہی نکل گئی تو اب کیا کریں؟ جی. تو اب دیکھیں چونکہ جو فرض ہیں، فرضوں کی تو ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر ہی جو ہے وہ صورت ملانی ہوتی ہے، تو اب اس میں علماء نے حکم یہ دیا کہ اگلی رکعت میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے. ٹھیک، پہلی میں سورہ ناس پڑھی تو اگلی میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے. اب سوال یہاں ہوگا کہ جب سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں یا غیر موقدہ یا نوافل جس کی 4 رکعتوں میں پڑھنی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ابتدائی پہلی رکعت کے اندر جب سورہ ناس پڑھ لی تو کیا بقیہ تینوں میں جو ہے وہ سورہ ناس پڑھیں؟ ایسا نہیں ہے، دوسری میں سورہ ناس پڑھیں. جب دوسری کا قاعدہ کر لیا تو یہ ایک علیحدہ شفا ہو گیا نماز کا، یہ نماز ایک الگ ہے. اس کے بعد والی جو 2 رکعت ہیں اگرچہ وہ 4 سنت کا ہی حصہ ہیں لیکن نفل کا ہر شفا ایک علیحدہ نماز تصور کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ کوئی بھی سورت جو ہے وہ بعد والی پڑھ سکتے ہیں. پہلے والی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا جو ہے سورہ عصر اور سورہ کوثر پڑھ لیں، تو وہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب سے معلوم یہ کرنا ہے کہ مکروہ اور حرام اس کی جو ہے نا تفصیلات بیان کر دیں کہ اس کا نقصان کیا ہے، کس طرح سے نقصان ہوتا ہے، اس کا کتنا کس کا نقصان ہے، تو یہ مجھے معلوم کرنا مفتی صاحب سے. جی حضور. مکروہ اور حرام کا نقصان یہ ہے کہ دونوں میں رب کی ناراضگی بندے کو حاصل ہوتی ہے. اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو ہر مکروہ سے بھی بچا جائے، بلکہ ہر خلاف اولا سے بھی بندہ جو ہے بچے. اگرچہ خلاف اولا گناہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم اللہ کی رضا والے ہی کام کریں. یہ انہوں نے جو سوال کیا یہ ایک اصل میں ایک بہت بڑی سمجھے آپ فکر کی عکاسی بھی ہے کہ آپ لوگوں میں بھی کہتے ہوئے سنیں گے یہ بات، یہ چیز مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چاہے وہ چھوٹی سے ہی چھوٹی کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں اس طرح بے خوف ہو جانا یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تو اب ہمارا یہ سوال کرنا کہ یہ چیز حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چاہے وہ کسی بھی طور پر ہو، مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے. کسی جگہ علماء جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز منع ہے. منع ہے تو جب علماء آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں منع ہے، تو اب آپ کے لیے اس سے بچنے کا ہی حکم ہے، آپ اس سے مکمل طور کے اوپر بچیں. یہ سوال پوچھنا کہ جناب گناہ ہے، کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، کون سا ہے، یہ بھی سوال ہوتا ہے. صغیرہ ہے، کبیرہ تو نہیں ہے. یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے کہ گویا وہ ہمیں ہلکے گناہ کو کرنے کی طرف گویا کہ رغبت دلا رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ یار بڑا تو نہیں ہے نا، چھوٹا والا کر لو. تو گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکروہ ہے، تحریمی ہو یا حرام ہو، مسلمان کو ہر گناہ سے، رب کی ہر نافرمانی سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور چھوٹا سا چھوٹا کام چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، جو رضائے الہی والا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج شرعی اعتبار سے ہماری رہنمائی کی ہمارے دار سنت کے مفتی صاحب نے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کا شغف اور علم دین سیکھنے کی لگن عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی کا بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے جس کا عنوان ہے واہ کیا بات غوث اعظم کی. عبد الحبیب بھائی کس طرح سے غوث پاک کی شان بیان کر رہے ہیں، اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں جس ٹاپک کو لے کر، جس قصیدے کو لے کر انشاءاللہ سلسلے میں چلوں گا، وہ قصیدہ ایک بڑی عظیم ہستی نے لکھا ہے. جی ہاں، آپ ان کو یوں جانتے ہوں گے کہ دنیا بھر میں ان کا ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت صلاۃ و سلام ہے جو بار بار پڑھا جاتا ہے اور جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس کا مقطع میں سنا دیتا ہوں. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جی ہاں، مداح حبیب حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ بھی تھے، اور ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کمال درجے کی محبت تھی. محبت کا اظہار کس طرح اپنے اشعار میں کرتے ہیں. کہیں لکھتے ہیں رضا کے ہاتھ سے پی ہے جمیل نے وہ میں، رضا کے ہاتھ سے پی ہے جمیل نے وہ میں، کہ جس کا روز بڑھے خمار آنکھوں میں. ایک جگہ لکھتے ہیں ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، خاک نالین احمد رضا ہو گیا. کیا بات ہے، اپنے مرشد سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، جمیل اس سے بیڑا تیرا پار ہوگا. ان کو مداح الحبیب جو ہے نا، یہ لقب اعلیٰ حضرت نے دیا تھا، اور اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار کس طرح کرتے ہیں کر دیا تیرا لقب مرشد نے مداح الحبیب، کر جمیل قادری مدحت رسول اللہ. کیا شان ہے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی. شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی. کہتے ہیں تجھے مداح نبی سب اہل سنت. کیا کہنا. غوث پاک کی بات کرنی ہے، مگر چونکہ جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی کرنی ہے تو کچھ ان کا تعارف بھی پیش کرنا بنتا ہے. آئیے کیوں نہ آپ کو جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت بھی کرا دیں. الحمدللہ بریلی شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار موجود ہے. اعلیٰ حضرت کے جو آبائی قبرستان ہے، جہاں پر اعلیٰ حضرت کے والد صاحب، آپ کے دادا، آپ کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب کا مزار شریف ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آرام فرما ہے. آئیے آپ کے مزار کی زیارت کرتے ہیں. الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا کہ آپ کے قدموں میں کھڑے رہ کر وہ شعر پڑھنے کا موقع ملا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اس شعر میں آپ ہمارے ساتھ مزار جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شامل ہو جائیے. جب وہاں سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کے اس قصیدے کی بات بھی کریں گے. اور دراصل کرامت کہتے کس کو ہیں، اولیاء اکرام کی شان کیا ہے، یہ بھی سنتے ہیں، کیونکہ سلسلہ ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ
میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے۔ آپ خود سوچ لینا، تو دوست کس کے ہیں، وہ ولی کس کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ اور جب دوستی اللہ سے ہو جائے، اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے، تو پھر اللہ کی جو خدائی ہے، رب عز و جل کی جو دنیا ہے، وہ اب ان کے دسترس میں آ جاتی ہے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اور آج تو جس ولی کامل کا تذکرہ ہونا ہے نا، وہ تو اولیاء کے بھی سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی طرف چلے، اس مبارک قصیدے کی طرف چلے جو حضرت مولانا جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، میں کچھ اولیاء کرام کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، ہاں ہاں سنتے ہو، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی غم ہے۔ اب ذرا سوچئے، قرآن مجید فرقان حمید کس طرح ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ جو گروہ اولیاء ہے نا، یہ ہر جگہ مطمئن ہے، یہ دنیا میں بھی مطمئن رہتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، وہی بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں، سبحان اللہ۔ اب حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ نے کچھ اپنے بندے بنائے اس لیے ہیں۔ ایک اور جگہ حدیث پاک میں آتا ہے، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو، اللہ اللہ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، میرے رحم دل امتیوں سے بھلائی طلب کرو، ان کی پناہ میں چین کرو گے۔ کیا بات ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے کئی امتی ہیں جو لوگوں کے لیے گویا بھلائی کا سامان ہوتے ہیں، ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جو ابدال ہوتے ہیں، دیکھیں پہلے ذرا تھوڑا سا اسپرچول اسٹرکچر سمجھ لیجئے جو ہمیں احادیث سے، جو ہمیں روایتوں سے ملتا ہے نا، جس کا میں سمجھے کہ سمری بیان کرتا ہوں، کہ اسی گروہ میں وہ بھی ہیں جو کاروبار عالم پر معین فرمائے گئے ہیں، یعنی تدبیر کاروبار جہاں جن سے متعلق ہے، یہ پورا ایک روحانی اسٹرکچر ہے۔ ان حضرات میں اہل تصرف میں 300 وہ ہیں جنہیں اخیار کہتے ہیں، 40 وہ ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں، 7 وہ ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں، 4 وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں، 3 وہ ہیں جنہیں نقبا کہتے ہیں، اور 1 وہ ہے جس کو قطب یا غوث کہتے ہیں۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جی ہمارے درمیان ہیں، ہمیں نہیں پتا دنیا میں کون کہاں اس وقت کس مرتبے پر فائز ہے۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، قطب جو ہے نا، غوث، یہ سب سے بلند اور بالا مرتبہ ہے۔ حدیثیں سناتا ہوں آپ کو تاکہ مزید آپ کو کلیریفائی ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہی کے سبب می دیا جاتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے، انہی سے دشمنوں پر مدد دی جاتی ہے، اور انہی کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، انہی کے سبب زمین والوں سے بلا دور اور غر کے دفع کیا جاتا ہے، دفع بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابدال شام میں ہیں، عامہ انہی کی برکت سے منصور ہوتے ہیں اور انہی کے وسیلے سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے کہ یہ وہ اسپرچول، یہ وہ روحانی سٹرکچر ہے جو بظاہر سمجھنا مشکل ہے، مگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ موجود ہے دنیا میں، اور انہی کے برکتوں سے گویا یہ نظام قدرت چل رہا ہے۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، اور آج ہم نے جس کی بات کرنی ہے وہ تو غوث الثقلین ہیں، سبحان اللہ، تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ آئیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں ہم اس قصیدے کی جو حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور اس کو وظیفہ شاہ و گدا کہا گیا۔ اس وظیفے کے 40 اشعار ہوں گے، ہر شعر کی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم تشریح سنتے چلے جائیں گے۔ مختصر سیگمنٹ ہوگا، آج ہو سکتا ہے ایک آدھ شعر سن سکیں، اگلے سلسلے میں مزید اشعار سنیں گے۔ مگر کمال یہ حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صرف منقبت نہیں لکھی، بلکہ ہر شعر کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک واقعہ ہے، ایک کرامت ہے، ایک کمال غوث اعظم ہے، اور ہمارے سلسلے کا نام بھی تو یہی ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔
کا بلیا تو غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں سروں پر نام لیبوں کے ہی پنجا غوث سے اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اب یہ 3 اشعار میں نے پڑھے ہیں، ذرا غور کیجئے گا اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ، میرا پنجہ میرے مرید کے سر پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید زبردست نہیں تو کیا پرواہ، میں اس کا آقا عبد القادر تو زبردست اور قوت والا ہوں. سبحان اللہ، اے قادریو تمہیں مبارک ہو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں قیامت تک جو کوئی میرے سلسلے میں ٹھوکر کھائے گا میں اس کو سنبھالوں گا اور ہاتھ میں پکڑ لوں گا. اور فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ جس نے مجھ کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا. کیا بات ہے. ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں. تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی، ایک تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی. پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا تھا. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کر نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی کہ اے پروردگار، تیری درگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ کر کے دعا کرتا ہوں تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی جو میری طرف منسوب ہو روح بغیر توبہ کیے قبض نہ کرنا. اللہ اللہ. حضرت سہل بن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا. جب دعا ختم ہوئی ہم نے ایک ندا سنی، اے عبد القادر خوش ہو جا کہ ہم نے تیری دعا قبول فرمائی. اللہ اللہ. اور کیا چاہیے مریدوں کو؟ غوث پاک کی غلامی کا پٹا مل جائے، آپ کی یوں سمجھیے کہ مریدی میں داخل ہو جائیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. سلسلہ دیکھتے رہیے، اور اگر ابھی تک قادری اتاری سلسلے میں داخل نہیں ہوئے تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائیے. آخری بات کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید شعر سنیں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے مریدوں میں تو پرہیزگار اور گناہگار دونوں ہوں گے. تو غوث پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے پرہیزگار میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس عظیم ہستی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی آپ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ. واہ کیا بات غوث اعظم کی. اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. غوث پاک کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے بھی سنیں گے اور اپنے آپ کا انالیسس بھی کرتے چلے جائیں گے، لیکن ابھی آپ کی کالز کو شامل کریں گے، پھر میسیجز کو بھی شامل کرنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اطاری پھر ناہٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری نام خان صاحب میں سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام چیز سنا دیں. میرا پیر میرا پیر کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے. بڑا بے چینی سے ہمیں انتظار ہوتا ہے کب یہ شروع ہو اور ہم گھر والے بیٹھ کے سب دیکھیں. جزاک اللہ فار یور اپریسیشن. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سجاد علی اتاری ہے، شہر کشمیر پاکستان سے بات کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائیوں سے میرا یہ عرض ہے، مجھے سنا دیجیے واہ کیا مرتبہ غوث اعظم. میں محمد حامد اتاری باوی مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ سجدہ کہتے کہتے سلسلہ آپ بہت پیارا ہے. آپ مجھے سیدی اتارا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سجاد علی اتاری ہے، شہر کشمیر پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اسد بھائی سے عرض ہے، مجھے سنا دیجیے پیران دے پیر میرے شاہ جیلانی. کیا بات، مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید اتار محمد شاہ رخ رضا اتاری ہند امانی کا بنا بندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت بتا دیجیے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. محمد شبیر عرب شریف سے ان کی کال ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل بہت اچھا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مرحبا. ایک نعت سنا دیں. مرحبا یا مصطفیٰ. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے یہ کلام سنا دیں، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. راؤ وقار احمد قادری. آئی ایم آصف فرام کشمیر. پلیز نعت سنا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. آئی ایم فیصل قریشی فرام کراچی. مجھے کلام سنا دیجئے. مرحبا. آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. حاجی غلام مرتضیٰ چھانگا مانگا سے. مرحبا. اس آپ کا میسج. کلام سنا دیں سرکار، توجہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی. پلیز میں تو 5 دن کا غلام ہوں، سنا دیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں کوئی غوث پاک کی منقبت سنا دیں. شفیق علی اتاری دادو سے. مرحبا. آپ کا میسج. سلسلہ بہت پیارا ہے، مجھے بہت پسند بھی ہے. اسد بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بات حاضری عطا فرمائے. تو کالز جو ہیں وہ فرمائشوں کی بھی آئی ہوئی ہیں، تو کچھ فرمائشیں آپ پوری فرمائیں، کچھ آپ پوری کریں. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے.
برستا نہیں دیکھ کر اب پر بھی برسات برسانے والے بتوں پر بھی برسات برسانے والے بتوں پر بھی برسات تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر قدم آپ کا چاہیے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے چاہنے
خبر پہنچنے والے تو منزل مگر ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ نے خبر کے راستے میں ہے جا بجا آنے والے کے راستے میں ہے جا بجا چمکا دے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب شافش ہے ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ذرا چلے میرے گھبرانے والے ذرا چلے میرے گھبرانے والے ذرا چلے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا
کے رستے ہیں، جا بجا کھانے والے آقا کے رستے میں ہے، جا بجا میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں مشاہدہ آیا ہے، اگر دو نعت خوان ہوں تو ایک سوچ رہا ہوتا ہے کبھی یہ جو ہے وہ بات کرے گا، ختم کرے گا تو میری باری آئے گی، لیکن یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور امیر سنت کا فیضان ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مرکز اولیاء سے آئے ہوئے اسلام بھائی کلام پڑھ رہے تھے اور امام صاحب ہمارے ماشاءاللہ کلام میں مطلب گم تھے، انہوں نے اپنی حضرت بھی ماشاءاللہ پوری کی، آخر میں کلام بھی پڑھا ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں ذوق عطا فرماتا ہے، شوق عطا فرماتا ہے، لگن عطا فرماتا ہے، ذکر کرنے کا، ذکر رسول کرنے کا جذبہ، اور پھر اس میں ڈوبنے کا طریقہ۔ یہ امیر اہل سنت کی ذات بابرکات کو دیکھیں، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوں تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نگران شورا کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے، آپ فرماتے ہیں بعض اوقات جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کلام چلتا رہے، لیکن پھر مقطع بھی جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ مجھے گھڑی جو ہے وہ اپنی بات بتا رہی ہوتی ہے، میسیجز اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، موضوع کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے وہ بیان کرنا ہے، آپ نے لینا ہے، جی ساتھ لے چلو، یہ بولے جو بھی بولے مجھے بھی ساتھ رکھو۔ تو بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین، محبت پیار سے ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ہمیں اللہ کریم اپنا اور اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ احمد بھائی وہ ایک پوچھ رہے تھے کہ غوث پاک کی کرامت سنائیں، سوال بھی آیا تھا ایک، وہ کرامت سنائیں غوث پاک کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا مشکلوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کے تو کیا کہنے۔ ایک شخص ابو المظفر حسن نامی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ایک بزرگ تھے، شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرنا ہے تو میری بہتری کے لیے دعا فرمائیے۔ تو انہوں نے مومنانہ فراست سے جان لیا کہ اس کا سفر کرنا بہتر نہیں ہے، اور فرمایا کہ تم اگر سفر کرو گے تو رستے میں قتل کر دیے جاؤ گے، لہذا اپنے سفر کا ارادہ ترک کر دوں۔ یہ اسی پریشانی کے عالم میں کہ اب کیا کروں، پلٹ رہا تھا کہ رستے میں میرے میراں پیر پیراں حضرت سیدنا شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگا حضور میں شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے یوں ارشاد فرمایا، تو آپ نے اس کو تسلی اور ڈھارس بنداتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بے فکری کے ساتھ ملک شام کا سفر کرو، اللہ نے چاہا تو اس میں برکت بھی ہوگی۔ وہ بڑا خوشی خوشی ملک شام پہنچا اور تجارت کی، اس کو بہت اس میں برکت بھی ہوئی۔ پھر جب اپنا تجارت کا سامان بیچنے کے بعد ایک دن حلب شہر میں پہنچا تو 1000 اشرفیوں کی تھیلی کہیں پر رکھ کر بھول گیا، اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی بہت بڑی رقم اور بہت ہی پریشانی۔ اس حالت کے اندر اس کو نیند آ گئی، خواب دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا، یہاں تک کہ اسے بھی قتل کر ڈالا۔ اب خواب کا معاملہ تھا، ایک دم پریشانی کے عالم میں اٹھا اور سب دیکھا تو بالکل صحیح سلامت تھا، اور جب اٹھا تو اس کو یہ بھی یاد آ گیا کہ میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی فلاں جگہ پہ رکھی ہے، اس کو لیا اور بڑی خوشی خوشی بغداد پہنچا۔ اب جب واپس پہنچا بغداد تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں پہلے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دوں یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ اتفاق سے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ تم شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دو کہ تم نے جو سفر کرنا تھا وہ حقیقت میں تم نے قتل ہونا تھا اور تمہارا مال لٹ جانا تھا،
شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 17 بار دعا کی، تب جا کر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے خواب کے اندر منتقل کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی اتنی برکت ہے. سبحان اللہ. مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کلام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی کالز بھی ہوتی ہیں، میسیجز بھی ہوتے ہیں. احمد بھائی غوث پاک کی عبادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی عطا فرمائیں. جو لفظ عبادت ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے اللہ عز و جل کی بندگی کرنا، اللہ عز و جل کی پیروی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا. اب عبادت کے حوالے سے جو علماء کرام کے اگر کلام کا خلاصہ کیا جائے تو جب بندہ اللہ عز و جل کی عبادت کے اندر مگن ہوتا ہے، عبادت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی رنگینیوں سے نکل جاتا ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آتا ہے، اس کو لطف اور سرور ملتا ہے. اس کی مثال علماء اکرام اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ کا خادم اور غلام اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے تو بادشاہ خوش ہو کر اس کے اعزاز اور اکرام کے اندر بلندی کر دیتا ہے، اس کو بڑا رتبہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ہی بندہ جب اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، نیک کاموں کے اندر رغبت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو اپنے قرب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے حوالے سے حضرت شیخ ابو الفتح بردی بڑے پیارے الفاظ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے 40 سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے اور فرماتے ہیں اس دوران میں نے آپ کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یوں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ رات کو باوضو رہتے بلکہ آپ پورا دن ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. کیا بات. اور وضو کے بعد آپ کی عادت کریمہ تھی کہ 2 رکعت تحیت الوضو ادا فرماتے اور فرماتے تمام رات نوافل اور اوراد و وظائف میں مشغول رہتے. اور عبادت اور تلاوت اور وظائف کا اتنا معمول تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ملنے کے لیے آتا تو اس کو بھی وقت نہ ملتا. ایک دفعہ ایک وزیر رات کو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اپنی عبادت میں مصروف رہے اور اس شخص سے ملاقات نہ کی بلکہ اس کو فجر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ملاقات فرمائی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، جبائی فرماتے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں، اب فرماتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا میں نے تمام اعمال کے بارے میں تحقیق کی اور ان تمام اعمال میں مجھے کون سا عمل پسند آیا. فرماتے کھانا کھلانے سے بڑا عمل اور حسن اخلاق سے بڑی نیکی میں نے نہیں دیکھی. کیا بات. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری خواہش ہے کہ اگر ساری دنیا میری ہتھیلی پر رکھ دی جائے تو میں اس سے بھوکوں کو کھانا کھلا دوں. اللہ. فرماتے ہیں آپ کا غلام مظفر تھال میں روٹیاں لے کر آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا اور صدائیں لگاتا، صدائیں سنیں اور وہ یہ آواز دیتا کسی کو روٹی کی ضرورت ہو، کسی کو رات گزارنی ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو بتائے، کوئی ہدیہ آتا تو سارے کا سارا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اوقات اس کا زیادہ حصہ حاضرین میں تقسیم فرما دیتے. کیا بات. اور خود آپ کا عالم کیا تھا، آپ کی خوراک کیا تھی؟ فرماتے ہیں آپ کی ذاتی خوراک اس گندم سے تیار کی جاتی جو آپ کے بعض ساتھی اصحاب ہر سال آپ کے لیے کاشتکاری کر کے رزق حلال کماتے، اس کے طور پر آپ کو مہیا کرتے اور وہ لوگ خود اسے پیستے اور آپ کے لیے 4-5 روٹیاں پکاتے اور اس میں سے بھی جو دن کے آخری حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ایک ایک ٹکڑا تمام حاضرین میں تقسیم فرما دیتے اور تھوڑا حصہ اپنے لیے رکھ لیتے. اللہ. امیر سنت کا طریقہ بھی دیکھا ہے، غوث پاک کا صدقہ ہے امیر سنت کا مبارک انداز ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمایا. آج آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نعت خان بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں، اللہ پھول بھی عطا فرماتے ہیں. کچھ کالز کو شامل کی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد عبد البارک ہند کے شہر کولکاتہ سے، مجھے یہ کلام سننا ہے. بھولا لو ہم غریبوں کو، بھولا لو یا رسول اللہ. جزاک اللہ خیرہ. واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ نام بھی آپ نے صحیح بتایا. اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. عبد الباری بھائی مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس مٹی کے شہر ملیشیا سے بات کر رہا ہوں. مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا شفیع الورا، مرحبا
मरहबा जी। कबलिया तारी बोल रहा हूँ छगनगढ़ से। राय मेहरबानी ये कलाम सुना दीजिए, मुझे तार सुनी आलमों से प्यार है। मरहबा जी। हजूर मैं छांगा मंगा से राशिद तारी असद भाई से मेरी मदनी इल्तिजा है कि आला हजरत का कोई अच्छा कलाम सुना दीजिए जी। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमीज आयरलैंड से असद भाई से एक गुजारिश है कि नात सुना दें मुजदा बादे शाह। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। हमारे जी जी कॉल प्ले कर दें। बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाजी मोहम्मद है, मैं बीनके से बोल रहा हूँ, तहसील चुनिया से। जी हम कलाम सुनना चाहते हैं, मेरे पीर की हरदम खैर होवे। सुभान अल्लाह। हमारे वजीराबाद के आलिम दीन हैं हज़रत मौलाना किबला रज़ा शिराजी साहब, इनका जो है वो मैसेज आया है, ये भी कह रहे हैं कि हमें जो है वो नात शरीफ सुना दें। नात शरीफ कौन सी सुनने का मैसेज किया है जी? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। हाफिज़ मोहम्मद शिराजी हाफिज़हुल्लाह ताला वज़ीराबाद से इनका मैसेज है जी, इसको भी पूरा करें। और भी काफ़ी सारे मैसेज हैं। मेरे सुन्नत की मनक़बत सुना दें, मेरे मुर्शिद हैं अतार। सुभान अल्लाह। मदनी भाई बहुत प्यारे प्रोग्राम हैं आपके, मदनी चैनल का सिलसिला है जी, माशाल्लाह आप देख रहे हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एम इम्तियाज़ बहावलपुर पाकिस्तान से। और भी बहुत सारे मैसेज हैं। मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है, ये नात सुना दें। ठीक है जी। काफ़ी सारी फरमाइशें हैं। अब हुजूर सुनते हैं कि माशर में कुछ उनकी रसाई है, ये इशार सुना दें और जैसे आप मुनासिब ख्याल फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। तनम तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम पजमुर्दा वारा देसियां या रसूल अल्लाह। दिलम पजमुर्दा वारा देसियां या रसूल अल्लाह। चुसूए
رسول اللہ مکن محروم جامیرا دیرا یا رسول اللہ دلم بج مردہ بارا دلم بج مردہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک عبادت گزار تھے، ہمیں بھی عبادت گزار بننا ہے. غوث پاک تلاوت قرآن پاک کرنے والے تھے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی تلاوت قرآن کرنے والا بننا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ سارے ذرائع فراہم کر رہا ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہے، عمل کا جذبہ دلا رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. انشاءاللہ عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تہجد پڑھنے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کیجئے. تلاوت قرآن کا جذبہ ملے گا، تلاوت قرآن صحیح طریقے سے کرنے کا جذبہ ملے گا. مدنی انعامات پر عمل پیرا ہو جائیے انشاءاللہ. قرآن کریم کی تلاوت بھی، ترجمہ بھی، اور تفسیر صراط الجنان، تفسیر خزائن العرفان، یہ پڑھنے کا ذہن بھی بنتا چلا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے